اس کو میں تھوڑا سا عرض کروں آپ کی خدمت میں. بھئی ابھی تو آپ مثلا ایجوکیشن میں ہیں، ابھی آپ پروفیشنل لائف میں نہیں گئے، کمانے پہ نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ تو مثلا آپ کمانے کے اوپر جائیں گے، آپ کی تنخواہ، بزنس جو کچھ بھی ہے، آپ کی کمائی، فرض کریں بھئی لاکھ روپے مہینہ آپ کما رہے ہیں اپنے حق حلال سے. اچھا، آپ کو ایک بندہ ملے گا آپ سے لو کوالیفیکیشن ہے، آپ سے کم ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر وہ 5 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے. اچھا، اب آپ کا دل کہیں نہ کہیں کوڑے گا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیوں اتنا کما رہا ہے؟ یہ جو مصیبت ہے نا، یہ دیکھا دیکھی کی، یہ اس دنیا کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے جو چھپی ہوئی ہے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ جو شہداء ہیں، ابھی یہاں پہ جب میں بیٹھا ہوتا تو میں اس نقطے پہ سوچ رہا تھا، یہ جو شہداء ہیں، معذرت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کروں گا، اس کا مطلب بعض اوقات اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ بڑے مگن لوگ ہیں، یہ اپنے کام میں مگن ہیں، ان کو باہر کی دنیا اثر نہیں ڈالتی. بڑے عجیب بات ہے یہ. دیکھو میں بوڑھا ہو گیا، مثلا میرے بچے جوان ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے، صحیح ہے، مجھے پتا ہے کیریئر قربان کرنا کتنی بڑی مصیبت ہے. آپ نہیں کرتے قربان، آپ اپنا بزنس چھوڑ دیں کسی وجہ سے، مثلا کوئی آپ مقام چھوڑ دیں، پوسٹ چھوڑ دیں، یہ آسان کام نہیں ہے. یہ لوگ اتنی اورینٹیشن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، انہیں کوئی چیز متاثر نہیں کرتی کہ دوسرے کیا کرنا ہے. یہ صرف یہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، دوسرے جو کر رہے ہیں کرتے رہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ ابھی آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ ابھی آپ کمانے کی پوزیشن میں نہیں آئے، ابھی آپ کیریئر کی پوزیشن میں نہیں آئے، ورنہ یہ نہیں ہوتا ہے. ہم سب لوگ دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، باطل سے متاثر ہو جاتے ہیں. کتنے متاثر ہوتے ہیں؟ ایک طرف سے نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں مرگ بر امریکہ، مرگ بر امریکہ، اسی امریکہ میں زندگی گزارنے کے لیے مر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کیپٹلزم مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اس کے بعد اسی کیپٹلسٹ نظام کے اندر اوپر آنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. ایک طرف سے نعرے لگاتے ہیں مار بر ضد ولایت فقیہ، اور نظام ظلم کے اندر وزراء سے دوستی گاڑنے کے لیے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ تمہارے نظریے کہاں گئے؟ دیکھا دیکھی میں ایک موقع نظر آیا کہ یہاں میں اس منسٹر سے اگر تعلقات بنا لوں گا نا فلاں، پھر اس کے بعد تعویلات کرے گا. یہ جو میں کر رہا ہوں نا، یہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اس لیے تعلقات بنا رہا ہوں کہ میں مومنین کے کام آؤں گا. پھر اس سب کو معلوم ہے کسی کی کام نہیں آئے گا، یہ اپنے ہی کام آئے گا. سب یہ اپنی برزخ تیار کر رہا ہے، نعوذ باللہ تعالی، بری برزخ. کیوں دیکھا دیکھی مر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیوں؟ چونکہ ہمیں اپنے حق پر ہونے پہ یقین نہیں ہے، چونکہ ہمیں اپنی حقانیت کے اوپر یقین نہیں ہے، حق کی طاقت پہ یقین نہیں ہے، اس لیے باطل کے اوپر مر رہے ہیں. کیوں زندگیاں باطل کے راستے پہ گزارنا شروع کر دیتے ہیں؟ اگر حق پہ یقین ہوتا تو ایسے ہوتے. یہ جو شہید ہیں، مثلا شہید قاسم سلیمانی، لوگ مثلا کبھی ان سے پوچھتے تھے بھئی تمہارا کوئی گھر بار بنا، کچھ تم نے کوئی گھر بار کچھ تیار کیا؟ وہ دوسروں سے کہتے تھے فلانی تمہیں کچھ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک مولانا تھے، وہ بیچارے پتہ نہیں بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے، کسی ادارے میں کچھ ان کے پاس پوسٹ بھی تھی لیکن اس کی تنخواہ وغیرہ بہت کم تھی. تو وہ ان کے پاس ایک دن بیٹھے تھے وہیں شاید کرمان میں جو ان کا آبائی علاقہ تھا. تو ان مولانا سے کہنے لگے مولانا آپ کی زندگی بڑی سخت گزر رہی ہے، آپ کہاں سے تنخواہ لیتے ہیں؟ اتنی کم ہے آپ کی تنخواہ، یہ ہے وہ ہے. ان کو کہہ رہے ہیں تھوڑا سا آپ تھوڑا سا اس کو مینج کریں، ہم تھوڑا اپنے زندگی پہ پہنچیں. تو انہوں نے ہنس کے ان کو دیکھا، کہنے لگے کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ یعنی وہ مجھ سے کہہ رہے تھے نا میری تنخواہ زیادہ تھی ان سے، اور وہ میجر جنرل تھے. یہ لوگ مگن ہیں، اپنی دنیا میں گھوم رہے ہیں. یہ شیخ نمر، اللہ اکبر، قسمہ پرسی، مظلومیت کے عالم میں نظام ظلم کے اندر حق کے لیے آواز کھڑی کی. کیا جملہ تھا وہ، یا ہم زندہ رہیں گے زمین کے اوپر احرار، یا زمین کے نیچے جائیں گے ابرار. انہیں احرار ابرار کی پرواہ، انہیں مادہ پرستی کی پرواہ نہیں، دولت کی، گاڑیوں کی، گھروں کی پرواہ نہیں، نہ شہرتوں کی پرواہ، نہ اس کی کہ لوگ ہمیں پہچانے، لوگ ہمیں پہچان کے کچھ کہیں، کچھ نہیں. مگن ہے. کیوں مگن ہے؟ کیوں مگن ہے یہ لوگ؟ کیا دیکھا ان لوگوں نے کہ مگن ہے؟ اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم میں کوئی اور تشریف لا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
آل بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ جلدی سے آپ کی خدمت میں چند نکات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ شہداء کیوں مگنے اتنے؟ ان لوگوں کو دنیا کی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے بھئی دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی پکچر وغیرہ کے اندر کہ مثلا ساری پبلک ایک طرف دیکھ رہی ہے، صحیح ہے، ایک آدمی اس ہجوم میں آپ کو نظر آئے گا وہ کہیں اور دیکھ رہا ہے۔ مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ بھئی ایک جگہ مثلا خدا نہ خیر نعوذ باللہ ایک بم پھٹنے والا ہے، لوگ تو مثال کے طور پر ایک میچ دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی دیکھ لیتا ہے کہ یہ بم پھٹنے والا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے وہاں پر، صحیح ہے، وہ وہاں پہ دیکھ رہا ہے۔ اب وہ میچ دیکھ رہا ہے کیا؟ نہیں، وہ وہاں دیکھ رہا ہے۔ اب ساری پبلک میچ دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھیں وہاں لگی ہوئی ہیں، کیوں؟ اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے جس کے سامنے میچ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ جو شہداء مگن ہیں انہوں نے کچھ دیکھ لیا ہے۔ کیا دیکھا ہے انہوں نے کیسے دیکھ لیا؟ ہم نے کیوں نہیں دیکھا؟ انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ اب بالکل اینڈ پہ جاتے ہوئے انہوں نے راتوں کو جاگ کر خدا کے سامنے گڑ گڑا کر کچھ دیکھ لیا۔ نہ ہم راتوں کو جاگے، نہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، تو ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ یہ ہمارا ان کا فرق ہے۔ اور جب انہوں نے وہ دیکھ لیا تو ان کو یہ پتا چل گیا کہ زندگی کا راستہ یہ ہے، اب باقی پوری دنیا کہیں اور جائے یہ نہیں ہلنے والے، یہ وہی کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھ لیا، اب یہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں آ سکتا، کیونکہ انہوں نے وہ دیکھ لیا جو دوسروں نے نہیں دیکھا۔ اسی لیے ان میں اتنی طاقت ہے۔ آپ سوچیں کتنی طاقت چاہیے شیخ نمر جیسے شخص کو کہ وہ مثلا وہابیت کے مرکز میں بیٹھ کر حق کے لیے بات کرے، اس کو پتہ ہے میری گردن کٹنے والی ہے، اور کتنی اذیتوں کے ساتھ۔ یا مثلا شیخ زکزکی جیسے لوگ، اللہ اکبر، بچوں کی قربانیاں اپنی آنکھوں کے سامنے دے دی۔ ان میں طاقت کیوں ہے اتنی؟ ہم کیوں بلبلا اٹھتے ہیں ذرا سی مشکل کے اوپر؟ کیونکہ ہم نے وہ منظر نہیں دیکھے، ہم نے وہ حقائق نہیں دیکھے۔ کیوں نہیں دیکھے؟ ہم کہاں راتوں کو جاگے، ہم کہاں خدا کے سامنے گڑ گڑائے؟ گڑ گڑاتے تو خدا ہمیں بھی دکھا دیتا۔ کیا خدا مثلا اپنے حقائق کو آشکار نہیں کرتا لوگوں کے سامنے؟ اہل بصیرت اولو الالباب کون لوگ ہوتے ہیں پھر؟ اب اس کے لیے کیا چاہیے تھا؟ اس کے لیے پاکیزگی چاہیے تھی۔ مثلا وہ شہید جن کی قبر کے برابر میں دفن ہونا شہید قاسم سلیمانی نے پسند کیا، اب سوچو ذرا کون بندہ ہوگا وہ جس کی قبر کے برابر میں شہید قاسم سلیمانی کہتے ہیں مجھے یہاں دفن ہونا ہے۔ تو بندہ جو ان کے ساتھ تھا جب اس سے کہا مجھے یہاں دفن ہونا ہے تو اس نے کہا کہ شہید کے قاسم سلیمانی سے کہا کہ یہاں پہ اتنی جگہ ہے نہیں، کہنے کا بن جائے گی، میرے لیے بن جائے گی۔ کون تھا وہ بندہ؟ وہ بندہ اتنا اہل بصیرت تھا کہ وہ مثال کے طور پر ایک بندے کو دیکھتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم یہ کام کرنا، اس نے کام کرنے میں گڑبڑ کی تھوڑی، واقعہ پورا دہرانے کا فائدہ نہیں ہے، ایک دو انٹریز اس نے غلط ڈال دی، 25 منٹ کی ریڈنگ اس نے صحیح نہیں ڈالی، اپنی مرضی سے ڈال دی، سو گیا تھا وہ بیچارہ۔ تو اگلے دن اس کو دیکھا، دیکھتے ہی کہنے لگے اب تم شہید نہیں ہوگے۔ اس نے کہا میں کیوں شہید نہیں ہوں گا؟ کہا تم نے 25 منٹ کی جھوٹ کیوں بولا؟ اب تم شہید نہیں ہوگے۔ اب بتاؤ یہ بندہ کبھی جو خود شہید ہوا یہ زندگی میں کبھی جھوٹ بولے گا؟ جس کو اتنا یقین ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو سمجھا رہا ہے، وہ خود زندگی میں جھوٹ بولے گا پھر کبھی؟ ہم کیوں بول رہے ہیں؟ ہم اس یقین پہ نہیں پہنچے۔ ہم کیوں منافقت دکھائیں؟ نعوذ باللہ تعالی۔ ہم کیوں پیسے کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، طاقت کے پیچھے جاتے ہیں؟ کیوں ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ چلیں، کچھ لوگ ہمارے جناب علی ہمیں بڑا کہیں اور یہ کریں اور وہ کریں، نعرے لگوائیں ہمارے لیے؟ کیوں ہمیں ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ حقائق نہیں دیکھے، ہم آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔
جب آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتے ہیں جو سب دیکھتے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں دبئی نظر آتا ہے، ہمیں شارجہ نظر آتا ہے، بلڈنگ نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں پھر. تو بھئی آپ بھی اور میں بھی محنت کریں، اٹھو اللہ سے درخواست کرو. کیا خدا متعال نے بھئی یہ تو کوئی ممکن ہے مجھ سے کہے کہ بھئی قم میں داخلے کی شرائط بہت زیادہ ہے، میرے پاس نہیں ہے. ممکن ہے کوئی کہے نجف میں داخلے کی شرائط میرے پاس نہیں ہے. بھائی صبح کو اٹھ کے نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی کوئی شرائط ہے کیا؟ وہ تمہارے پاس داخلے کی شرائط نہیں ہے. کون سی شرائط ہے بھائی؟ باوضو کھڑے ہو جاؤ. منع کیا کسی نے؟ کس نے ہاتھ روکا؟ ہماری غلطی ہے. ہم لوگ کہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، یہ لوگ کہیں اور اس لیے زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے لوگ مگن ہیں. تو آپ نے اگر یہ بیریئر توڑنا ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے، اس کا راستہ سے بھی پرخلوص بن جائیں اور جو ان بزرگوں نے کہا ہے اس پہ عمل کریں. مثلا اگر وہ مرحوم آیت اللہ بہجت آل اللہ مقامہ الشریف، وہ فرماتے تھے کہ ان کے استاد نے کہا تھا سید علی غازی طباطبائی نے کہ بھئی اگر آپ اول وقت نماز پڑھیں گے تو آپ یقیناً اعلیٰ معنوی مقامات تک پہنچ جائیں گے. تو بھائی اول وقت پڑھ لو نا. پھر اب اس میں کس امریکہ نے راستہ روکا ہے تمہارا؟ اول وقت پڑھو، اٹھو قرآن پڑھو. کسی نے راستہ روکا ہے؟ اتنے موبائل کے اوپر الٹی سیدھی عالم غلم چیزیں ہم لوگ گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ جتنی دیر موبائل ہاتھ میں رہتے ہو اس کا 10% قرآن پڑھ لو. 10%. ہر ایک کا دیکھو جو روزانہ کا جو گھنٹے کا ایوریج ہوگا نا موبائل ہاتھ میں رکھ کے پکڑ کے اس کو بیٹھنے کا، وہ کم از کم 2-3 گھنٹے ہوگا. تو 20 منٹ قرآن کو بھی تو دو. پھر کیوں نہیں دیتے؟ اور دوسری طرف سے کہتے ہیں قرآن نورانیت ہے، وہ قرآن درس انقلاب ہے. بندگان خدا جب اٹھا کے پڑھو گے ہی نہیں، اس کی نورانیت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، تو کون سا درس انقلاب تمہارے لیے بنے گا وہ؟ تو یہ حقائق زندگی ہے ہماری. اور یہ دور بڑا خوبصورت دور ہے. دیکھو کتنے لوگ کہاں کہاں مقامات پہ پہنچ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ بن. ہم لوگ کہاں پڑھیں؟ کیوں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا؟ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. ہم اپنے چودراہٹوں کے اندر بیٹھ گئے کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے. کچھ نہیں ہونے کا. یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، ہم سب کو معلوم ہے. اور انشاءاللہ بہت خوبصورت دور ہے، جیسے کہ سب لوگ بتا رہے ہیں. مثلا جیسے ابھی وہ ترانے میں بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی امام کی تشریف آوری کا دور ہے، شہادتوں کا دور ہے. تو یہ اس بیداری کا دور ہے. اس بیداری پہ آئیے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے. میں عرض کروں آخری بات بالکل معذرت کے ساتھ، اس خاص کر سید سے بھی بہت معذرت مجھے، کہ بھائی زندگی میں نظم و ضبط لاؤ، ڈسپلن. ان لوگوں میں جو بہت بڑا ایک ہنر تھا، آخری پوائنٹ بالکل عرض کروں، بہت بڑا ہنر، لیٹ اٹ گو والے لوگ نہیں تھے. جانے دو جانے دو، نہیں. ہر چیز میں کنٹرول. ہر چیز میں. گھنٹوں روتے تھے اس بات کے اوپر کہ میں آج نماز میں ہنسا کیوں تھا، آج میری نماز میں دیر کیوں ہو گئی، آج مجھ سے قرآن مس کیوں ہو گیا. روئے جا رہے ہیں اس کے اوپر. ایک شہید مجھے ملا، بعد میں شہید ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اہل جبہہ تھا، اہل محاذ تھا. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ بعد میں شہید ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تو بہرحال وہ مجھے ملا، کہنے لگا اس کا ایک دوست تھا وہ شہید ہو گیا. کہنے لگا کہ وہ عجیب آدمی تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ ایک دن ہم لوگ کہیں پہ بیٹھے تھے، وہ نماز پڑھ رہا تھا. تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، بڑے خضوع سے پڑھتا تھا اکیلے میں کھڑے ہو کے. کہنے کہ ہم لوگ پیچھے سے گئے، اس کے سامنے آ گئے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے یہ دیکھو کتنی عبادتیں کرتا ہے. تو وہ ہنس پڑا کہ بھئی یہ لوگ حرکتیں بنا رہے ہیں. کہنے کہ ہم وہاں سے واپس آ گئے، اب وہ واپس ہی نہیں آ رہا. پڑھے جا رہا ہے دعائیں پڑھے جا رہا ہے. اب دیکھا جا کے تو رو رہا ہے، بری طریقے سے چلا رہا ہے، یہ کر رہا ہے. کہ بھائی کیا ہو گیا تجھے، واپس بھی تو آپ. کہنے لگا نہیں مجھے پتہ چل گیا میری خدا پہ توجہ نہیں ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ کہنے لگا دیکھو تم لوگ آئے، تم نے شکل بنائی، میں مسکرا اٹھا، میں خدا کو نہیں دیکھ رہا تھا. اس کا مطلب ہے اتنا سختی کرتے ہیں اپنے اوپر یہ لوگ. چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑتے ہیں، میں نے یہ بات کیوں کہہ دی، میں نے یہ حرکت کی دکھاوے کی تو نہیں تھی. اتنے سخت احتیاط کرتے ہیں. ڈسپلن ہے ان کی لائف کے اندر. ایسے تھوڑی بے راہ روی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، جو منہ میں آ رہی ہے بول رہے ہیں، جو آنکھیں دکھا رہی ہیں دیکھ رہے ہیں. ایسے نہیں کرتے. ڈسپلن ہوتا ہے ان کی لائف کے اندر.
تو آپ اور میں اس ڈسپلن کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شرمندہ ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے انشاءاللہ تعالی. تو پھر ہمیں وہ خدا مثال پہنچائے گا. پھر خدا تو بخشنا چاہتا ہے ہمیں، ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ خدا مثال نہیں بخشنا چاہتا. وہ تو فیاض ہے وہ. انشاءاللہ ان نکات پہ ہم توجہ دے رہے ہیں، اور زیادہ توجہ فرمائیے تاکہ انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی اس عظیم الشان تحریک کے اندر کی جو پروردگار عالم نے مولا سید الشہداء کے صدقے میں وقت کے امام کی نصرت کے لیے جاری و ساری فرمائی ہے، اس میں ہمارا بھی کوئی نصیب ہو انشاءاللہ تعالی، اور ہم بھی ان کے سامنے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکیں انشاءاللہ. ایک بار پھر انتہائی شکر گزار منتظمین کے اور سید کے سامنے انتہائی شکر گزار. میں چاہتا تھا کہ سید کی تقریر سے فائدہ اٹھاؤں، لیکن میرے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی کہ میں بہت زیادہ ایک جگہ نہیں بیٹھ پا رہا ہوں. تو ادھر بیٹھتا ہوں میرا دماغ اڑنے لگتا ہے تو پھر میں سوچتا ہوں میں جگہ تبدیل کروں. تو میں انشاءاللہ سید سے میں ذاتی طور پہ ملتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ اب میں ان کے سامنے کیا عرض کروں. آپ ان کی سلامتی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، تمام علماء حق انشاءاللہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، پرخلوص جد و جہد کر رہے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی مزید توفیقات کے لیے. بالاخص ظاہر ہے کہ رہبر معظم اور ان کے ہمراہ جو افراد اس وقت ہیں جو شہید ہو گئے، وہ ان کے مقامات بلند ہیں، جو اس وقت ہیں ان سب کی صحت سلامتی کے مزید توفیقات کے لیے سید حسن نصر اللہ اور باقی تمام مجاہدین کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.